سامعین محترم، گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو وہ بنیادی احکام بتلائے جن پر چل کر انسان سیدھے رستے پر قائم رہ سکتا ہے، اور وہ احکام بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں بڑے واضح الفاظ میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ یہی جو احکام ہے نا، ان احکام کی پابندی اعتقاداً اور عملاً، یعنی ان میں کچھ عقیدے والی باتیں ہیں نا، شرک والا عقیدہ ہے نا، کچھ اعتقادی باتیں ہیں اور کچھ عملی ہیں، عمل بھی کرنے ہیں۔ تو اعتقاداً اور عملاً ان احکام کی جو آدمی پابندی کرے گا، ان احکام کی ہمیشہ کے لیے پابندی کرنا، یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ وہ سیدھا رستہ جس کا تم سے مطالبہ کیا گیا تھا، اس راستے کو مانگنے کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر فرمایا فاتبعوہ، لہذا تم اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، اسی راستے کے پر۔ ولا تتبعوا السبل، اور اس کے علاوہ اور رستوں کی طرف مت جاؤ، اور رستوں کی پیروی نہ کرو۔ اگر اس رستے سے، میرے اس رستے کو چھوڑ کر اور رستوں پر جاؤ گے نا، تو وہ رستے تمہیں اللہ کے رستے سے کیا کر دیں گے؟ جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اللہ تمہیں ان باتوں کی وصیت کرتا ہے، ہو سکتا ہے تم کی بن جاؤ۔ امید ہے کہ اگر تم ان باتوں پر عمل کر لو گے نا، تو یہ بادشاہ کی امید ہے نا۔ بادشاہ اسی طرح باتیں کرتے ہیں، تیرا کام ہو ہی جاسی انشاءاللہ، امید ہے تیرا کام ہو۔ تو بادشاہ علیہ لعلکم، یہ بادشاہوں کا اللہ کہنا، ترجیح، تمنی، تو یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، لعلکم تتقون۔ اگر تم نے ان باتوں پر عمل کر لیا نا، تو تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ پھر یاد رکھو، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ باتیں صرف امت محمد پر نہیں نازل کی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو بھی تو کتاب دی تھی نا۔ ثم آتینا، یہ ثم ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ ثم کا معنی کیا ہے؟ پھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ، اس کے بعد یہ۔ تو اس کا مطلب تو کیا ہے کہ قرآن پہلے نازل ہوا، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تورات کیا ہوئی ہے؟ پہلے نازل ہوئی ہے، اور قرآن سب سے بعد میں نازل ہوا ہے۔ اور تورات اور قرآن کے درمیان میں اور کون سی کتاب ہے؟ انجیل بھی ہے اور زبور بھی ہے۔ تو یہاں سمت تعقیب ذکر کے لیے ہے، پھر ایک چیز کو بعد میں ذکر کرنے کے لیے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ سمہ کے کئی معنی آتے ہیں نا، سمہ کبھی ترتیب کے لیے آتا ہے، سمہ کبھی ایک چیز ہوتی پہلے ہے لیکن اس کو ذکر بعد میں کیا جاتا ہے، یوں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کتاب دی تھی۔ کیوں دی تھی؟ تماماً علی الذی احسن، ان لوگوں پر اپنی نعمت مکمل کرنے کے لیے جو کیا کرتے تھے؟ نیکوکار تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، احسان کرنے والے تھے، ان پر اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے۔ کتاب ایک نعمت ہے نا اللہ کی، تو احسان کرنے والوں، نیکیاں کرنے والوں پر اپنی نعمت مکمل کرنے کے لیے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ان کی ضروریات کی ہر چیز کا اس میں کھلا بیان کرنے کے لیے۔ تفصیل، وضاحت، ہر چیز کی وضاحت۔ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ کہ جو ان کو کیا تھی؟ ضروری تھی، ان کے جو احکام ضروری تھے نا، ان احکام کی وضاحت کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے ہم نے کتاب اتاری۔ وہدن، اور کس لیے اتاری؟ ہدایت کے لیے۔ اصل مقصد کتاب کا یہ ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ورحمتاً، اور اب اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر آئی۔
لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اس کتاب کو پڑھ کر اور اس کے احکام کو مان کر اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لیں. جی لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، اپنے رب کی ملاقات پر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے. رب سے ملاقات پر ایمان اگر ہوگا تو انسان صحیح کام کرے گا، اس زندگی میں صحیح کام کرے گا. اگر رب سے ملاقات کی امید نہیں ہے، اس پر ایمان نہ ہو کہ رب سے بھی ملنا ہے، مالک کا اگر یقین ہو کہ شام کو مالک کو میں نے حساب کتاب دینا ہے، تو سارے دن کے کام کیا کرو گے؟ صحیح کرو گے. اور اگر مالک کو پوچھنے والا خود ہی مالک ہو، بس مالک خود سے بھی کوئی ہوتا ہے مالک نا، گھر دی وزیر اعظم نہیں بیٹھی ہوتی، وہی کچھ نہیں، ہاں بھی سنا کی تھی سارا دن تو شامل اور دیر باہر بے شک جتنا مرضی سخت ہو نا، جب گھر پہنچتے ہیں نا تو وہاں بھیگی بلی بن جاتے ہیں سارے، تو بننا ہی پڑتا ہے، بننا پڑتا ہے نا، تو وہ اس کے اوپر اور بھی مالک ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایک مرتبہ نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لونڈی کو نا تھپڑ مارا، تو پیچھے سے نا اللہ کے نبی نے فرمایا یا عبداللہ، یا عبداللہ، عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ نام تھا، اے عبداللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ اگر تیری باندی ہے، لونڈی ہے، تیرے غلام ہے، تو بھی کسی کا غلام ہے، تو بھی کسی کا غلام ہے. بس اتنی بات کرنی تھی، ہاتھ کام دے، جسم کام اٹھا. یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں کہ میں نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، میں نے اس کو آزاد کر دیا. ایمان تو یہ تھا نا. اللہ بھائی ہم بھی وہ مالک کے اوپر مالک ہے، مالک کے اوپر مالک ہے، کرتے 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 سب سے بڑا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہم سب کا مالک ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر یہ یقین ہوگا نا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، حاضری اور ملاقات کی، ملاقات کسے کہتے ہیں؟ حاضر ناظر کیوں ہوتے ہیں؟ آمنے سامنے ہونے، اسے ملاقات ہے. یا مانا یہی کیا نا حضرت نے لعلہم بلقاء ربہم، حاضر ناظر ایک دوسرے کا رب، اپنے رب سے حاضری کی کیا اوپر، اپنے رب کی حاضری پر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. حاضری تو ملاقات حاضری ہی ہوتی ہے نا، ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہوتا ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. اچھا وہذا کتاب انزلنا، پھر ہم نے یہ کتاب نازل کر دی ہے. یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن بتا رہا ہے انزلنا مبارکن، برکت والا ہے، برکت والا ہے، بابرکت ہے. اس کا ایک ایک حرف کیا ہے؟ برکتوں والا ہے. ایک ایک لفظ اس کا برکتوں والا ہے، ایک ایک کلمہ اس کا برکتوں والا ہے، ایک ایک آیت اس کی برکت والی ہے، ایک ایک سورت اس کی برکت والی ہے. اس کو دیکھنا بھی برکت ہے، اس کو پڑھنا بھی برکت ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی کیا ہے؟ باعث برکت ہے. مبارک، یہ تو مجسمہ برکت ہے. مجسمہ کیا ہے؟ برکت، برکت کا مجسمہ ہے. مبارکون فتبعوہ، یہ اصل بات ہے. ہم نے اس سے صرف برکت لینا شروع کر دی ہے، اگلی بات کو چھوڑ دی ہے نا جی. اصل صرف اس میں کس واسطے رکھے؟ برکت واسطے. اگلی کر لینا فتبعوہ، اس کی پیروی کرنا، اس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں. فتبعوہ ہو سکے پہلے مبارک کے عمل کر لی، کہ پھر بعد کر لوں گی. اوکے نا، قرآن میں آیا نماز کے قریب نہ جاؤ، سر کتنے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. وانتم سکارا، جبکہ تم کیا ہو؟ نشے کی حالت میں. نشے کی حالت میں نماز میں نماز ایسا کہ کوئی پڑھنا ایسا کہ پہلے سے عمل کر لو اس کے بعد آگے پڑھو گا. بھائی ایسے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات نہ کرنا. آگے ہم بھی یہاں ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، ہم نے سمجھ لیا کہ مبارک اللہ نے کہہ دی، بس یہ برکت والی، اس سے برکت حاصل کرو، اس کو پڑھو. دکان کھولی ہے، مکان بنایا ہے، سارا کچھ جو بھی کاروبار شروع کیا ہے اس کے لیے برکت میں کے طور پر اس کو پڑھا، بس گھر میں برکت نہیں. آگے قرآن پر فتبعوہ، سو اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو. واتقوا، اور ڈرتے رہو اس کی نافرمانی سے.
اس کے احکام توڑنے سے ڈرتے رہو. اس کتاب میں جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں ان کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. اچھا یہ کتاب کیوں اتاری ہے؟ یہ کتاب کیوں اتاری ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، کہ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے جو دو گروہ آئے تھے نا، یہودی اور عیسائی، ان پر تو کتاب کیا تھی؟ اتاری گئی تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کو پڑھنے سے بے خبر تھے، ہم اس کو پڑھنا جانتے نہیں تھے. ہاں وہ تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور ہم کیا تھے؟ عربی زبان تھی ہماری، ہمیں اس کو سمجھ نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کتاب الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ سورۃ یوسف ہے، سورۃ یوسف. ہاں ہم نے اس کتاب کو کس زبان میں اتارا ہے؟ عربی زبان میں اتارا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. کیونکہ اس کے پہلے مخاطب کون تھے؟ پہلے مخاطب سب سے پہلے جن کے ساتھ خطاب کیا گیا وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی تھی؟ عربی. اور آپ کی جو جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا وہ بھی کون تھے؟ عرب تھے. تو عرب والوں کے لیے اس لیے اگر کچھ اور زبان میں کتاب اترتی تو وہ کہتے ہیں ہوتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے تو کتاب اتاری گئی اور ہمیں تو کتاب نہیں دی گئی، اس لیے ہم تو بے خبر رہے. او تقولو، یا تم یہ نہ کہہ سکو لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہماری طرف بھی کتاب اتاری جاتی نا لکننا اہدا منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے ہیں. ہم عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، ہاں جی صدر صاحب، اگر ہمارے طرف بھی کتاب اتاری جاتی نا تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، سیدھے رستے پر ہوتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، سو آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے. بینہ، واضح بیان آ گیا ہے. یہ قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ حجت تام ہو جائے. تاکہ کیا تام ہو جائے؟ حجت. کسی کو عذر باقی نہ رہے. کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تھا، میرے پاس تو کتاب آئی نہیں تھی، مجھے کتاب کسی نے سکھائی ہی نہیں تھی. اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا، نبی کے بعد نبی کے ورثاء کو بھیج دیا. جیسے کیسے بھی ہیں ہم تک اللہ کا قرآن پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ حق بات ہم تک پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ وہ خود جیسے بھی ہیں، خود جیسے بھی ہیں. ہم شیطان کہتے ہیں کہ بندہ ویک کرے، یہ گل بندہ ٹھیک ہے نہیں. قرآن اگر اللہ کا پیغام اگر صحیح سے پہنچ رہا ہے تو اس کے مطابق کیا کرو؟ اس کے مطابق عمل کرو. تو قرآن تو آپ تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ اب بھی اگر ہم قرآن سے روگردانی کر کے زندگی گزاریں گے تو کوئی دلیل ہے؟ کوئی ھذا یوم لا ینطقون، ھذا یوم